آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ مسز صوفیہ شاہد جو ہے وہ موجود ہیں. اتنی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ این جی او سے بھی وابستہ ہیں, جو آپ سوشل ورک کریے, کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں آپ سوشل ورک کو؟ بہت زیادہ. میں جب فل ٹائم جاب بھی کرتی تھی اس وقت بھی بہت سے اداروں کو ساتھ ساتھ ہیلپ کرتی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں نا وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اپنی زندگی کے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو آپ اللہ واسطے کا کام کرتے ہیں نا اس کا مزہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ واپس بھی کرتے جانا چاہیے تھوڑا تھوڑا, تو اس کو شیئر کرنا چاہیے انسانیت کے ساتھ. تو دیٹس وائی پھر آلسو ایسوسیٹڈ ود ہاشو گروپ, اس کے بارے میں بتائیں. جی, ہاشو گروپ تو انہی کی ایک برانچ تھی. ہاشو گروپ ایکچولی اونس میریٹ اینڈ پرل کانٹیننٹل ہوٹلس, ٹھیک ہے, پلس دے ہیو 35 ادر کمپنیز. سو دس از اے کنگلامریٹ جس میں بہت سی کمپنیز ہیں, انشورنس کمپنی بھی ہے, اور یو نو جیمز اینڈ آئل اینڈ آل دیٹ. ہوٹل بزنس ایک ہے اس کا. ناؤ دے ہیڈ ہاشو فاؤنڈیشن وچ واز their چیریٹی کا ادارہ تھا, جس میں اسپیشل چلڈرن کے لیے کام ہوتا تھا, ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے کام ہوتا تھا, ہنسا کے لوگوں کے لیے کام ہوتا تھا, افغانی جب بیچ میں وار ہو گئی تو افغان ریفیوجیز کے لیے ان کے لیے کام ہوتا تھا. پھر اسکولس کھولے جاتے تھے جو کہ بیسکلی میرا انیشیٹو تھا, and we opened about 27 schools around Pakistan in the underprivileged areas. میں سانکھڑ تک گئی ہوں, اور وہاں بھی گاؤں میں جا کے اسکول کھولنا. یہاں پنڈی میں باہر بہت سی, کیونکہ جو گاؤں کی خواتین ہیں, جو ولیج یا جو رورل ایریاز ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ ہمیں امپاور کرنے کی ضرورت ہے. بے شک, بیکاز دے آر ایکولی ٹیلنٹڈ, لیکن ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. ہاں, بچوں کو اصل میں جب ہم بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی, میں خود شروع ایسے ہی کیا تھا میں نے کہ میں لٹرلی سڑک پہ ایک درخت کے نیچے میں آدھا دن گزارتی تھی, پھر آ کے نہا دھو کے پھر آفس جاتی تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ جب بچوں کو آپ کو ایک تو ہر ان کو فرسٹ آف آل پیرنٹس کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیں, تو پھر وہ مائیں خود آ کے بیٹھ جاتی تھیں اور وہ بھی پڑھتی تھیں ساتھ, جو وہ بچے پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ وہ پڑھتی تھیں. تو وہی چیز ایسے ولیجز وغیرہ میں بھی یہی ہوتا تھا. فرسٹ آف آل ان کو اعتماد نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں کیا پڑھا دیں ہمارے بچوں کو, اور پھر ان کے شوہر یہ سوچتے تھے کہ کوئی آ کے ایک عورت کیوں پڑھائے گی, کچھ اور سکھانے آئی ہوگی. یو نو دے فیل کہ فیملی پلاننگ کے لیے کوئی آیا ہوا ہے, خاموشی سے کچھ اور کرنے کی بات کریں گے, تو دے آر ویری سسپیشس اباؤٹ یو. سو ان کو پہلے کنونس کرنا پڑتا ہے ان محلوں میں جا کے کہ بھئی ہم وی مین ویل, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے خاص طور پہ اسپیشل ایک ایفرٹ کرنے آئے ہیں, تو دے انڈرسٹینڈ, اور پھر بچے آنے لگتے ہیں اسکول. تو وہ عورتیں بھی اس سے بہت کچھ سیکھتی ہیں, وہ محلہ بہتر ہونے لگتا ہے جہاں تعلیم جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو وی ڈڈ دیٹ الحمد للہ. ہم بچوں سے وہ ایسے 5 روپے فیس لیتے تھے تاکہ دے وڈ فیل کہ ہم پیسے دے کے اسکول آ رہے ہیں, یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ واسطے پہ پڑھایا جا رہا ہے. سو یو ہیڈ ٹو گیو دیم ڈگنیٹی آلسو. حالانکہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ وہ سارے پیسے ہم جمع کر کے کوئی سویٹیں وغیرہ خرید کے بچوں کو بانٹ دیتے تھے, بٹ وی آلویز آسک دیم ٹو give 5 rupees. What do you think کہ کتنا امپورٹنٹ ہے عورت کو پڑھانا, کیونکہ عورت جو ہے اوبویسلی بعد میں اس نے ایک پوری فیملی اس کے سپورٹ ہوتی ہے, اس نے سارا سنبھالنا ہوتا ہے. کیا امپورٹنس آپ سمجھتی ہیں وومن امپاورمنٹ کی, ایجوکیشن کی, خواتین کی ہماری سوسائٹی میں؟ میں تو سوچتی ہوں کہ تعلیم مرد عورت جو بھی ہو اس کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے. عورت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, جو کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ نہیں سمجھتا, ورنہ تو عورت لڑکیاں زیادہ بہتر پڑھی ہوتی ہیں لڑکوں سے. لیکن یہ ہے ریزلٹس میں آپ دیکھ لیں لڑکیاں دے آر ایکسیلنگ. بٹ ہاں, ان طبقوں کے لیے جہاں پر عورت کو نہیں پڑھایا جاتا بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھائیں, کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کا بچہ جائے گا, اس کا شوہر جا رہا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا جب کہ باہر کیا ہو رہا ہے جب تک وہ خود باہر نہیں نکلے گی. تو اسے پڑھنے کے لیے بھی باہر نکلنا چاہیے اور نوکری کے لیے بھی باہر نکلنا چاہیے, تاکہ اسے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. آ کے شوہر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں تو بڑا تھک کے آئی ہوں, جو باہر کام ہوتا ہے وہ تم نہیں کر سکتی. اور بچے بھی نہ کہیں کہ میرے اسکول میں تو ایسا ہو رہا ہے, آپ مجھے اتنے پیسے دیں, فلانے کا یہ ہو رہا ہے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یا شوہر کی مہینے کی تنخواہ کے لیے بیچاری پورا مہینہ بیٹھی رہے, پھر اسے ظاہر ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن جو کماتے ہیں نا, جب آپ شادی کے بعد کماتے ہیں تو وہ آپ کا اور اس کا پیسہ نہیں ہوتا, وہ دونوں کا پیسہ ہوتا ہے. یو شوڈ نیور لک ایٹ دیٹ منی ایز یور اون. یہ میں صرف کہہ نہیں رہی, میں پریکٹیکلی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آئی ہیو نیور تھاٹ کہ آئی ہیو ارنڈ منی.
It is a money that goes in a combined kitty. What my husband earns and what I earn, it's a combined kitty. Whenever we need it, we use it. So it's not कि ये तुम्हारा मेरा. जहाँ तुम्हारा मेरा हो गया ना, वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है. मैंने वो चीज़ लाई तो तुम क्या लेके आए हो, मैंने इस पे खर्च किया, तुमने क्या किया, ये मेरा पैसा है, तुम्हारा. ख़त्म हो जाती है शादी. मैंने देखा है, ऐसे लोगों को देखा जो अलहदा हो गए इस बात पे. और जिन फैमिलीज में मियाँ बीवी दोनों एजुकेटेड हों या कमा रहे हो, बड़ा डिफरेंट होती है वो बाकी फैमिलीज या हाउस होल्ड से, क्योंकि बच्चे, एक तो बच्चों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू उन पेरेंट्स के जिनमें सिर्फ हस्बैंड्स कमा रहे हो. मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रही होती है विद ऑल्सो. कदर आ जाती है पैसे की. अगर औरत खुद कमा रही हो ना, उसे पता चलता है कि कितनी मेहनत से पैसा आ रहा है. ये ऐसा ही नहीं आ रहा कि शौहर आसान, तो उसकी भी इज्जत हो जाती है. शौहर की इज्जत करने लगती है वो इस बात पे, जब वो खुद काम कर रही होती है तो उसे पता है कि मैं इतना काम करूंगी तो मुझे ये तनख्वाह मिलेगी. इसी तरह फिर हम उसको बेवजह खर्च ना करें, बेवजह शॉपिंग पे उस पर आप खर्च ना करें. उनको इतनी मेहनत की कमाई को आप ऐसी जगह पे खर्च करें जो कि वाकई पूरी फैमिली के काम आए. ठीक है, अपने कपड़े वपड़े भी बनाएं, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करें, बट अननेसेसरीली उसे ज़ाया नहीं होने देती फिर औरत. तो इसलिए आई फील कि वर्किंग एंड स्टडीइंग, एजुकेटिंग हरसेल्फ, बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मुझे बताएं, जो क्योंकि आप खुद भी एसोसिएटेड रही हैं तो लोग आपसे, ख़वातीन आपसे रिलेट कर सकती हैं, क्या आप उनको मशवरा देंगी, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, आप क्या उनको कहेंगी कि इस प्रोफेशन में आने के लिए किस तरह अपने आप को वो रखें, या अगर आती भी हैं तो जो नेगेटिविटी है लेकिन पॉजिटिव्स क्या हैं इसके? मैं तो सोचती हूँ कि किसी भी शोबे में उसे जाना चाहिए औरत को, मर्द को भी फॉर दैट मैटर. और मीडिया में ज़रूर जाएं. अब तो मीडिया बहुत ज़्यादा खुल गया है. जब हम जाते थे उस वक्त इतना ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे, और उस वक्त ज़्यादा एक टैबू था टेलीविजन पे जाना. अब तो और आप रेडियो पे भी जा सकते हैं अगर आप अपने आप को, एब्सोल्युटली, इनफैक्ट रेडियो पे पहले जाना चाहिए. अगर आपको टेलीविजन पे जाना है तो पहले रेडियो पे जाएं, बिकॉज आपके जब माइक का डर ख़त्म हो जाता है ना, फिर आप कैमरे का डर भी खुद ब खुद उबूर कर लेते हैं उसको. तो वो इट्स बोथ द फील्ड्स आर फैंटास्टिक. अगर आपके अंदर, सबसे बड़ी बात है वो प्रोफेशन अपनाएं जो आपका दिल चाहता है. जब आप उस प्रोफेशन of, जैसे क्रिकेटर्स हैं, कितना एंजॉय करते होंगे, दे लव क्रिकेट एंड दे गेट पेड फॉर इट. हाँ, तो आप वो चीज़ करें जिससे आपको अच्छा भी लगे और उससे आपको पैसे भी मिल जाएं. आप वहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं जो आपके दिल को कोई चीज़ पसंद आए. ज़बरदस्ती कोई भी काम करवाया जाए वो अच्छा नहीं होता. सो गो टू एनी फील्ड. ऑल वुमेन शुड ट्राई देयर हैंड एट मीडिया. अगर एक्टिंग करना आती है ज़रूर एक्टिंग करें. दे शुड गो एंड गेट देम सेल्फ ऑडिशन्ड. अब तो बहुत चैनल्स हैं ऐसे जो कि आपको चाहते हैं कि वो आएँ. नए चेहरे इतने ज़्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह. बच्चियाँ इतना प्यारा काम करती हैं, यंग बच्चे. And it's not just on screen, off screen also, behind the scenes. These are all young women and men taking care of camera and photography and cinematography and films बना रहे हैं. देखें माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री उससे फ़ायदा उठा रही है. सो पहले भी औरतें और मर्द मिलके ही काम करते थे जब टेलीविज़न पाकिस्तान में आया था, और अब भी उन दोनों ही की वजह से ये आगे चल रहा है. सो मेरा ज़िंदगी का मोटो वही रहा जो मैं पहले कह रही हूँ, अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं, अपनी इज़्ज़त खुद करें. जो बच्चे बच्चियाँ यंग मैन जो अपनी इज़्ज़त नहीं कराते उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करता. कोई फील्ड ख़राब नहीं होती. आप खुद अगर ख़राब होते हैं तो फील्ड ख़राब हो जाती है. अपना ख्याल रखें, सिक्योर रहें, हर आदमी पे एतमाद नहीं करें, बहुत ज़रूरी है. मीठी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए. आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उस पर पक्का रहें. हाँ, अड़ जाएं बस. अच्छा, टेक्निकलिटीज़ जो हैं, या जो टेक्निकल एक जो मीडिया का एक वो, उसके बारे में बताएं कि टेक्निकली अगर हम देखें तो किस बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको आप एज अ प्रायोरिटी सेट करते हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ क्या है मीडिया की? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. टेक्निकल जो साइड है इसकी, फॉर ट्रेनिंग के हवाले से, या जो ख़वातीन जब इस प्रोफेशन में आ जाती हैं तो उनको टेक्निकल के जब वो कम्युनिकेट कर सकें ऑडियंस के साथ, उसके लिए क्या उनको चाहिए? मतलब देखें, अगर आप ये कह रही हैं कि यहाँ कोई टेक्निकल सपोर्ट हो, आई डोंट नो कि आप नए चैनल्स कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि नहीं. आई फील कि एकेडमी होनी चाहिए हमारे पास. इंडिया में हम इतना उनकी नकल करते हैं, हम क्यों नहीं है वहाँ पुणे में और इस जगह वहाँ स्कूल्स हैं. अब अच्छी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटीज़ दे हैव देयर ओन मीडिया डिपार्टमेंट, सो यू आर गेटिंग ट्रेनिंग. देयर वाज अ टाइम वेयर देयर वाज नथिंग. सो लेकिन और वो सिर्फ टैलेंट पे काम चल रहा था उस वक्त. हम भी टैलेंट पे ही चले गए थे, क्योंकि जो लोग आते हैं वो फिर
ود دی پیسج آف ٹائم خود سیکھتے رہتے ہیں اور گروم ہوتے رہتے ہیں. ہاں لیکن پھر ان کو سکھانا بھی چاہیے. آئی فیل کہ آل دا جو پہلے کے اسٹارز ہیں they should be inducted into an academy or in the university departments کہ وہ اپنی اپنی فیلڈس کو سکھانا شروع کریں اسٹوڈنٹس کو ان میڈیا ڈپارٹمنٹس میں, فرام نیوز ریڈنگ ٹو ایکٹنگ ٹو کیمرا ٹو ساؤنڈ ٹو لائٹس واٹ ایور. جو لوگ ہیں جو ویٹرنس ہیں ان فیلڈس کے وہ آ کے ٹریننگ دیں. اور ٹیکنیکل سپورٹ آف کورس جو آلریڈی ٹرینڈ ہو کے آئے گا وہ تو الگ نظر آتا ہے بالکل. اب جو نیپا سے بچے نکل رہے ہیں اور وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں یہ نیا چہرہ اتنا زبردست ایکٹنگ کر رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نیپا سے کا اسٹوڈنٹ ہے. سو یو کین میک آؤٹ. وہ تھیٹر میں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ اسٹیج پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ فلمس میں ہر جگہ اچھا کام کریں گے. باقی جو ہیں وہ ان کے کام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے, اینڈ دے آر بینگ ٹرینڈ آن دا جاب. بعض دفعہ شکل کی وجہ سے وہ آتے جاتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کو لیتے رہتے ہیں لوگ اور پھر وہ سیکھ لیتے ہیں آن دا جاب, بٹ دے ٹیک مور ٹائم. بٹ لائک ٹرینڈ پرسن would reach heights faster than a person who's not been trained. So بہت اچھا ہو اگر کوئی اکیڈمی ہو جائے, اور ورنہ تو ماشاء اللہ ڈپارٹمنٹس ہیں ایسے جہاں بچے سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کے ہی اتنے سارے ہمیں ٹیلی ویژن پہ نئی نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اوبویسلی جب آپ شادی ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, پھر جاب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ ایک ایسوسیٹیڈ رہتے ہیں اس چیز سے. بالکل. کس طرح ٹائم کو مینیج کرتے ہیں؟ جو خواتین شو کو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گی کہ بینگ وومن, ورکنگ وومن, پھر بچوں کو بھی دیکھنا, کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں؟ یا نہیں ایک آدھ شکایت ہو جاتی ہے کبھی کہ یہاں پہ کوئی کمی پیشی رہ گئی, یا یہ چیز صحیح نہیں ہوئی, وہ چیز صحیح نہیں ہوئی, یا کوئی ریگریٹ کہ کاش اس وقت میں وہ کر لیتی یا یہ کر لیتی؟ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے آپ. ایون اگر آپ نوکری نہیں بھی کر رہی ہیں نا گھر میں بھی, تو بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو اپنے لیے بھی وقت نکالنا ہے, آپ کے فرینڈس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے, رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, سسرال کے لیے, میکے کے لیے, تو اور گھر میں بہت کام ہوتا ہے. اٹس لائک اے فل کمپنی دیٹ یو آر لوکنگ آفٹر. سو ہوم مینجمنٹ از اے فیلڈ ان اٹ سیلف جو کہ سمجھی نہیں جاتی. تو آپ کھانا, کچن کیسے چلے گا, ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے. فائنینسز کیسے چلیں گی, ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے. ایجوکیشن کیسے چلے گا, ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے. سو وی ہیو ٹو لک آفٹر سو مینی تھنگس. اس لیے اس میں ٹائم مینجمنٹ تو بہت ضروری ہے آپ کو, اور اس میں سیکریفائس بھی بہت ہوتی ہے. عورت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, مرد کے لیے بھی. عورت کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی, مچ بفور اینی بڈی ایلس از گیٹنگ اپ. اب بچیاں 10 بجے تک سوتی رہیں گی تو آدھا دن تو نکل جائے گا, پھر کام نہیں ہوتا, پھر وہ پورا کام گڑبڑ ہوتی ہے. بچے لیٹ اٹھتے تھے؟ نہیں بھائی, میں تو بہت خراب ماؤں میں سے ہوں. جلدی اٹھا میں بہت جلدی اٹھا دیتی تھی, اور اب چھوڑ دیتی ہوں. اب تو وہ شادی شدہ ہو گئے تو وہ اب جب ان کی مرضی ہو جب تک سوئیں. لیکن میں نے جب تک بچے پڑھ رہے تھے تو ایک تو خیر پڑھنے والے بچے ویسے ہی صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن میں نے ویکینڈس پہ بھی بچوں کو بہت دیر سونے نہیں دیا, اور میں خود بھی بہت جلدی اٹھتی ہوں صبح. میرے خیال سے خود آرگنائزڈ ہوں تو بچے آٹومیٹکلی آرگنائزڈ ہاں, ہو ان جاتے کی اتنی ہیں. عادت ہو گئی. اب ہماری بیٹی گھر پہ ہی رہتی ہے آج کل, تو وہ نہیں, بیکاز شی ہیز اے لٹل بیبی, but she gets up, she's the first one to get up outside Pakistan also, and she's seen that. اور وہ ہمارے گھر بھی آتی ہے تو وہ ہمارے لیے صبح اٹھ کے چائے بنا کے لے آتی ہے کہ you know بستر میں چائے بنا کے صبح کہ میں امی ابو کو چائے دوں صبح. So which is great, I think. گھر سے بھی سیکھتی ہیں بچیاں, لیکن بعض بچیاں ماں باپ میں نے دیکھا ہے وہ مائیں 1 بجے تک سونے دیتی ہیں, تو پھر بچوں کی عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے گھر میں جا کے بھی سونا چاہتی ہیں, پھر شوہر ناراض ہوتا ہے یا ساس ناراض ہوتی ہے. سو وقت ضائع نہ کریں سو کے, اللہ کو بھی پسند نہیں, انسان کے لیے بھی اچھا نہیں. سو سونے سے وقت ضائع ہی ہوتا ہے. آپ سوئیں, رات بنائیے اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے. گیٹ اپ ارلی, go to bed early and you'll get your rest also, and divide your day. میں تو بہت سی لسٹیں ہوتی ہیں, میں آفس میں ہوتی تھی تو گھر کی لسٹ بنا رہی ہوتی تھی, گھر میں ہوتی تھی تو آفس کی لسٹ بنا رہی ہوتی تھی. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کی ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں؟ بہت بے شک. وہ موبائل میں بھی دیسٹریکشنز کیا اسٹیٹس آ رہا ہے, تو ٹائم چینج ہو گیا. اب تو جب آپ کا ٹائم تھا obviously آپ کے جب بچے چھوٹے ہوں اس وقت اتنی ڈسٹریکشنز نہیں ہوں گی, اللہ کا شکر ہے. اب تو وہ اب تو دیکھیں رات کو وہ پوری رات جاگے رہیں گے, موویز دیکھیں گے یا فیس بک وغیرہ دیکھیں گے, تو اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس میں, تو وہ obviously پھر رات کو جاگے ہی رہیں گے. ہاں تو پھر بھگتے ہیں اس کو. بنتنا آئی فیل کہ دین دے کی ناٹ ورک ویری ویل. جس کی نیند پوری نہیں ہوگی نا
وہ صبح نہ اچھا کام کر سکتا ہے نہ اچھا پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, دماغ معاف ہونے لگتا ہے آفٹر سم ٹائم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد بنائی ہے. اب آپ اگر ان حدوں کو پار کرنے کی کوشش کریں گے تو جسم تو ریوولٹ کر جائے گا آپ کا, ہے نا. سو دیر از اے ٹائم ٹو کلوز دیٹ فون, پلیز put it off after some time. I used to tell my children also, which they do now. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتی کہ میں وہ بات کروں جو میں خود نہیں کرتی ہوں. عامل بے عمل ہونا بیکار ہے. آپ پہلے عمل کر کے, حضور نے بھی عمل کر کے دکھایا تو لوگوں نے انہیں فالو کیا. عمل میری زندگی میں بہت خراب امیوں میں سے ہوں. I have not, جب فون آ گیا تھا, میرے بچے ہاسٹل میں رہتے تھے, میری بیٹی لمس میں ہوتی تھی, بیٹا آئی بی ایم میں ہوتا تھا. They did not have a phone. We used to call them on their landline. اور ہم بھی روتے تھے کیونکہ وہ ملتے ہی نہیں تھے بچے. ہم فون کرتے, کہتے بھائی احمد کو بلا دیں آپ. اب وہ کہتے اچھا 10 منٹ بعد آوازیں لگا رہے ہیں, احمد ہیں نہیں ہیں ہاسٹل میں, پتہ نہیں ہے. اٹ واز ڈیفیکلٹ, بٹ ہم نے ان کو گاڑیاں لے کے نہیں دی, ہم نے ان کو موٹر بائکس لے کے نہیں دی, ہم نے ان کو بسوں میں بھیجا. ہم نے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی, گھر میں گاڑیاں ہوتی تھیں بٹ وی وانٹیڈ دیم ٹو نو کہ عام آدمی کیسے سفر کرتا ہے. کل گاڑی نہیں ہوگی تو گھر میں بیٹھے رہو گے. سو یو ہیو ٹو travel by whatever transport is available. So he used to travel by bus, and very important. بچوں کو so unko let them keep their feet on the ground. Take some of the facilities away for their own good. اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے, او لیول اے لیول تک, تو ماں باپ ان سے کہہ سکتے بھائی رات کو یہ سیل فون یہاں رکھ دو, جاؤ سو جاؤ, صبح میں اٹھا کے سیل فون دے دوں گی تم کو. It can be done. یہ اتھارٹی ماں باپ کا حق ہے, تو کرنا چاہیے. اب اس سے بڑے ہو گئے اور آپ اپنی اچھائی اور برائی نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ بڑے نہیں ہوئے. Then you have to decide where you are going to put an end to this media thing, because I feel it's crazy. WhatsApp, Instagram, Facebook, اور پھر وہ وہاں گیا تو میں بھی وہاں جاؤں, اس نے یہ پہنا تو میں بھی یہ پہنوں. It's awful. وہ ایک طرح سے ایک تو پرائیویسی ختم. ہم کہیں بھی جا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں ہم باتھ روم جا رہے ہیں تو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہا کے آ رہے ہیں, ہم کھا کے آ رہے ہیں, ہم یہاں چلے گئے, ہم it's very insecure. دنیا اتنی سیکیور نہیں رہی. Don't tell people what you're doing and where you are. They can harm you. So don't do this. اپنی زندگی کی ایک پرائیویسی رکھیں. ہمارے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں, لیکن both my husband and myself, we have kept our life very private. That also makes a good relationship. میں نے آفس والے لوگوں کو کبھی اپنے گھر نہیں بلایا. I'm a very bad person that way. Neither has Shahid done that. Only a very 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 few people. اب جب کہ ہم جاب چھوڑ چکے ہیں تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, because I kept my office separate and my house separate. My husband kept the office separate, house separate. گھر میں آفس کا کام نہیں لانا ہے, گھر کو آفس نہیں لے جانا ہے. So you have to keep these divisions. So only then آپ زندگی عقل استعمال کریں اور اچھی سی زندگی گزاریں. اچھا مجھے بتائیں جاتے جاتے کہ آپ کیا, جو ینگ لڑکیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اس میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, اس کو کریئر کے طور پہ پرسو کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ ان کو گائیڈ کریں گی, کوئی ان کو مشورے دیں گی انوکھے, یا ان کو کیا بتائیں گی کہ وہ کیا کن چیزوں پہ غور کرے, کیا چیز فوکس, کیا ان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے؟ پہلی پرائیورٹی تو آپ کا اپنا آپ ہے. You have to decide, is this what you want to do? You really want to do, or you're doing it because somebody is looking very good on the screen and I will be there and I will be popular. میں celebrity بن جاؤں. ہاں, celebrity بننا should not be your aim. Your aim should be کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے ہونے سے ایک فرق پڑ جائے, میرے آنے سے اسکرین پہ ایک فرق پڑ جائے, میری ایکٹنگ سے ایک فرق پڑ جائے, میرا کیمرہ ہینڈل کرنے سے ایک فرق پڑ جائے. سو میڈیا کے لیے میں بات کر رہی ہوں. تو آپ پہلے اپنے آپ کو کھنگالیں, is this what you really want to do? If this is what you want to do, then go for it. Then you work hard. Easy way out, short cuts لینے کی کوشش نہ کریں, سفارش کبھی استعمال نہ کریں. اپنے زور بازو پہ کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں, پڑھیں اس کے بارے میں, لوگوں کے تجربے سے سیکھیں, لوگوں کی عزت کریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں, یہ کام کر چکے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کل کے زمانے کا, ان کو کیا آتا ہوگا. جو چیز کتاب سکھاتی ہے اس سے بہت زیادہ تجربہ سکھاتا ہے. بہت سے کیمرہ مین اتنے پڑھے لکھے نہیں ملیں گے, لیکن ان کو کیمرہ ہینڈل کرنا آج کے پڑھے لکھوں سے بہت بہتر آتا ہوگا. دے ول نو اسمال nuances of camera technique that a پڑھا لکھا would not know. So learn from everybody who comes in your life, everybody, and then excel. Don't be just one of the crowd. Get out. Let people follow you. Don't be a follower. You do your work so well that you are able to stand up and say,
this is me. Everybody get up and look at me. This is who I am. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. इतनी मज़े की बातें होती हैं कि मेरे ख्याल से 1 घंटा आज कम पड़ गए थे. सवालात थे जो भी रहते थे, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और आपने ज़रूर आना है हमारे शो में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. हम ज़रूर इनको दोबारा अपने शो पे बुलाएंगे क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनसे मज़ीद करने. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.